یہ تو چلو ایک مغربی تہوار ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رجب ہے، رجب یہ بھی مہینہ آ گیا ہے۔ لوگوں نے سوال پوچھے، یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ پوری ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں یاد رکھو، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ضرور ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ماہ ضرور ہے، اور حرمت کے مہینوں کے بارے میں صحیح روایات موجود ہے کہ ان میں عبادت کرنا دیگر مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے سوائے رمضان کے، اور ذی الحج ویسے ہی حرمت کا مہینہ ہے، اس کی پہلی 10 راتیں تمام مہینوں کے اندر عبادت کرنے سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ان کے بعد حرمت کے مہینے عبادت کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات پتہ کیا ہے؟ ایک بات، ایک کلیہ پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں سب جھوٹی ہیں، سب غلط ہیں، سب من گڑت ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ شریعت کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے بدترین قسم یہ ہے کہ بندہ یہ بات کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ بدترین جھوٹ کی قسم یہ ہے، بدترین وجہ عام جھوٹ بولتا ہے اس کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں، لیکن جو بندہ نبی پہ جھوٹ بولتا ہے اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شریعت سازی کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کا ہر قول شریعت ہوتا ہے، نبی کی ہر بات دین ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہ نبی کریم نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ پہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے والا، میرے پہ ایک مرتبہ بہتان گڑنے والا، میرے نام کو استعمال کر کے شریعت کا دھوکہ دینے والا صرف ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لینا چاہیے؟ جہنم کی آگ میں۔ نبی کریم کے اوپر جھوٹ بولنا اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور وجوہات بھی بیان کر دی جائے نا، یہ جی لامہ صاحب یہ جو حدیث ہے اس کی کیا وجہ ضعیف؟ یہ وجہ اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، اس کا فلاں راوی مجہول ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے، یہ سند متصل نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود بس اپنی اور سنگینی کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں، 2 بدعات زیادہ ہیں۔ ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں، اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے، 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے۔ اس کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایک مشہور واقعہ 22 رجب کے اندر اگر ہوا ہمیں دکھلائیے۔ یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیے۔ لوگوں یہ ہو سکتا ہے وہ دین جو مکمل دین ہو، وہ دین جس کی راتیں نبی کریم کے صبح کی طرح روشن ہے، جس کی صبح سورج کی طرح روشن ہے، اس دین کے اندر نبی کریم آپ سے اور مجھ سے کوئی بات چھپا جائیں، آپ کو اور مجھے اطلاع نہ کریں۔ ہمارے یار دوستوں نے کیسی باتیں گڑی ہوئی ہیں جی، نبی کریم چپکے سے اٹھتے ہیں، رات کا وقت تھا جی 15 کو شعبان کو، رات کو اٹھے چپکے سے اور نفل پڑے، بقیع میں گئے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم جو حریص علیکم، جو تم پہ اور مجھ پہ حریص ہیں کہ یہ ساری امت جنت میں چلی جائے، اتنا بڑا نیکی کا کام چھپا کے راتوں رات عبادت کر کے سو گئے۔ آپ کو اور مجھے اطلاع نہیں کی، ان کو اطلاع ہو گئی ہے۔ اور پھر 22 رجب کے بعد 27 رجب ہے جی، اس دن کیا ہوا تھا جی؟ معراج ہوئی تھی۔ اور لوگوں یہ کہاں سے فلسفے، یہ کہاں سے دن؟ اور تم لوگ اگر حقیقت میں سنت پہ چلنا چاہتے ہو، دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، جمعے کا ہے۔ امام سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، کوئی گفتگو نہ کرو، کوئی چھیڑخانی نہ کرو، خوشبو لگا کے آؤ، اپنے ساتھ گھر والوں کو لے کے آؤ، ہر قدم پہ 1 سال کے قیام اور 1 سال کے رمضان کا ثواب ہے۔ یہ نہیں کھٹ لینا، یہ نہیں لینا جو صحیح سنت سے ثابت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا وہ نہیں کرنا، جو رمضان سب سے افضل ہے، جو ذی الحج کے 10 دن ہیں ان میں عمل نہیں کرنا۔ جو بات من گڑت مولوی پیر نے بتا دی ہے 27 کو یہ عبادت کرو گے، نبی کریم معراج پہ گئے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کی تاریخ بھی ثابت نہیں ہے۔ بالفرض معراج کی تاریخ ثابت ہو تو اس کے بعد نبی کریم دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے؟
13 برس 15 برس اتنے برس زندہ رہے، انہوں نے تو 27 رجب کو مجھے اور آپ کو کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی. آپ کو کہاں سے وحی آ گئی ہے؟ آپ نے کہاں سے گاڑ لی ہے؟ اللہ رب العزت